بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے آپ کو سٹوری دی تھی کہ نیشنل بینک کے صدر جو ہیں رحمت علی حسنی صاحب، وہ فرانس گئے تھے۔ انہوں نے اس کا این او سی نہیں لیا تھا، لیکن بعد میں مخبری ہو گئی، وزیر اعظم کو پتہ چل گیا، وزیر خزانہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کو پتہ چل گیا، حتیٰ کہ فنانس منسٹری کو بھی علم نہیں تھا کہ ہمارے جو بینک کے صدر ہیں، نیشنل بینک کے جو صدر ہیں، وہ فرانس میں جشن منا رہے ہیں۔ جشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب وہ فرانس روانہ ہوئے تو یہاں پہ اخباروں میں اور الیکٹرانک میڈیا پہ ایک اشتہار چل رہا تھا جس میں نیشنل بینک کی 75ویں سالگرہ جو ہے جوش و خروش سے منائی جا رہی تھی، کروڑوں روپے کے اشتہار جاری کیے گئے۔ اس میں بھی آپ کو پتہ ہے بڑے لمبے چوڑا ہاتھ ہوتا ہے کک بیک کا، کمیشن مافیا کا، اس میں جو ان کا میڈیا گروپ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ سے داستان ہے، لیکن ہمارے جو نیشنل بینک کے صدر ہیں رحمت علی حسنی صاحب، جن کی بارے میں آڈٹ رپورٹ بھی کہتی ہے کہ انہوں نے کئی بے قاعدگیاں کی ہیں، لیکن ادارے چونکہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بااختیار لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب کو پتہ نہیں کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے اس کو جانے دیا اور ان کو صدر نیشنل بینک مقرر کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرانس میں جشن منانے کیوں گئے، اور بعد میں پھر مخبری بھی ہو گئی کہ جناب وہ تو فرانس میں جشن منا رہے ہیں۔ اس میں کل جو ہم نے خبر دی وہ ادھوری تھی، اب اس کو پورا کرتے ہیں کہ وہاں پہ نیشنل بینک کے جو صدر ہیں رحمت علی حسنی صاحب، وہ اکیلے جشن نہیں منانے گئے تھے، ان کے ساتھ عمران فاروقی صاحب بھی تھے جو سینئر وائس ایگزیکٹو ہیں، چیف آپریشن ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ لہٰذا وزیر اعظم نے جو خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے، اس پہ اپنے برہمی کا اظہار کیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ آپ نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے، جو رول ریگولیشن فنانس منسٹری نے طے کیے تھے وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں کہ کوئی بھی اہم عہدیدار باہر جائے گا تو اسے این او سی لینا لازمی ہوگا، لیکن نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ نے یہ ضروری نہیں سمجھا اور این او سی لیے بغیر ہی بیرون ملک چلے گئے۔ اب وہ لیٹر جو ہے وہ صرف رحمت علی حسنی کے بارے میں ہے، حالانکہ اس میں ذکر ہونا چاہیے تھا۔ مخبر نے آدھی مخبری کی۔ میرا خیال ہے کہ جو مخبر تھا پرائم منسٹر ہاؤس کا یا اسحاق ڈار صاحب کا، وہ عمران فاروقی صاحب کا جو ہے وہ کوئی ہمدرد ہے، کیونکہ اس کو پوری بات بتانی چاہیے تھے کہ ان کے ساتھ کون ہے اور وہ کہاں کہاں پہ ہیں، یہ بھی ڈیٹیل آنی چاہیے۔ آ جائے گی ڈیٹیل کہ وہاں پہ کس ہوٹل میں قیام کیا اور وہاں پہ ان کی مصروفیات کیا ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ وہاں پہ جو نیشنل بینک آف پاکستان کی برانچ ہے وہ تقریباً بند ہونے کے قریب ہے، یعنی اس کی کوئی ترقی نہیں ہے کہ 75 سالہ جو کارکردگی ہے اس کو نیشنل بینک آف پاکستان فرانس کو دیکھنے کے لیے ہمارے جو نیشنل بینک کے صدر رحمت علی حسنی صاحب جو ہیں وہاں پہ گئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بالکل کسی بھی وقت اس کو تالے لگ جائیں گے، نیشنل بینک فرانس کی جو برانچ ہے۔ تو عمران فاروقی صاحب بھی ساتھ تھے۔ اب یہ تحقیقات تو ایسا ایسا سامنے آئیں گی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اتنے برہم ہیں، وہ انہوں نے تو ایک تو یہ کہا ہے کہ ان سے پورے کے پورے پیسے واپس لیے جائیں جتنے اخراجات ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے یہ رپورٹ بھیجی جائے۔ یہ کرنے کیا گئے تھے آخر، ایسی کون سی مجبوری تھی؟ کہا گیا یہ لینگویج کورس کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن 7 دن کا کون سا لینگویج کورس ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایسی زبان ہے دنیا میں جو 7 دن میں سیکھی جا سکتی ہو؟ البتہ ماں بولی جو زبان ہے، جو بندے کی مادری زبان ہوتی ہے، وہ تو آپ سیکھنے نہ بھی جائیں ویسے ہی آپ سیکھے سکھائے ہیں۔ جو زبانیں آپ نے پاکستان میں رہ کے سیکھ لی ہیں یا زبانیں طالب علمی میں آپ نے سیکھ لی ہیں، وہ تو سیکھ لی ہیں، لیکن اگر آپ کے 7 دن آپ فرانسیسی زبان سیکھنے گئے تھے یا فرانس میں رہ کے کوئی اور زبان سیکھنے گئے تھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ سٹوری چونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پہلے یہ رحمت علی حسنی صاحب جو ہے یہ پاک ایران انویسٹمنٹ کمپنی کے ملازم تھے، پھر یہ نیشنل بینک آف پاکستان میں آگے سفارشی بنیادوں پہ، سیاسی بنیادوں پہ، اور پھر یہاں پہ یہ مستقل ضامی ہو گئے۔ اور اس میں بھی جو آڈٹ پیراز آئے تھے ان میں کہا گیا تھا کہ ان کی یہاں پہ جو مستقلی ہے، یعنی ان کی جو انضمام ہے یہاں پہ، وہ غیر قانونی ہے، یہ نہیں یہاں پہ ہو سکتے تھے، لیکن ہو گئے۔ پھر یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر ایک بہت بڑا سکینڈل آیا تھا ہیس کول کے جو شیئرز کے حوالے تھا، جس میں مجموعی طور پہ 58 ارب روپے ڈوب گیا تھا۔ اس میں جو نیشنل بینک کے پیسے ڈوبے تھے وہ 23 ارب روپے تھا۔ وہ 23 ارب روپے جو ڈوبا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کمیٹی جس نے یہ 23 ارب روپے اس کی انویسٹیگیشن کرنے تھی کہ کس طرح ڈوبا یا کیسے انویسٹ کیا گیا تھا، اس میں بھی لمبا چوڑا ہاتھ جناب رحمت علی حسنی صاحب کا تھا۔ یہاں بھی ہمارے ادارے خاموش ہو گئے۔ آڈٹ و کام نے نشاندہی کی کہ جناب یہ بندہ ہے، لیکن ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں، ایف آئی اے والے ہیں، انہوں نے بھی تھوڑی سی پیش رفت کی، لیکن ہمارے ہاں چونکہ سیاسی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو مانا بھی جاتا ہے
اس بات کو نہیں مانا جاتا. قوم کا وسیع تر مفاد ایک نعرہ ہے، لیکن قوم کے وسیع تر مفاد کو جہاں کوئی مگرمچھ آتا ہے پسے پش ڈال کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. رحمت علی حسنی صاحب اس کی زندہ مثال ہیں کہ نیشنل بینک میں پڑا ہوا قوم کا 23 ارب روپیہ ڈوب گیا، لیکن موصوف کو نہیں کچھ کہا گیا، اور موصوف چلتے چلتے اسی بینک کے صدر بن گئے. اور جب یہ صدر بن گئے، یہ پی ڈی ایم کی پہلی حکومت جو تھی، جب شہباز شریف صاحب جو عمران خان کو ہٹانے کے بعد شہباز شریف پرائم منسٹر بنے، تو ان کو عارضی بنیادوں پہ قائم مقام صدر بنایا گیا تھا، لیکن اب ان کو پکا صدر بنا دیا گیا. اب ان کی جاب پکی ہو گئی ہے. جاب پکی ہونے کے بعد انہوں نے پہلی چوری تو یہ بھی کی، لیکن اس سے پہلے ایک اور واردات بھی کی. انہوں نے اپنی تنخواہ جو ہے 90 لاکھ روپے ماہانہ کر لیا. دیگر مرات علیحدہ ہیں. صدر پاکستان نیشنل بینک رحمت علی حسنی کی صاحب کی تنخواہ 90 لاکھ روپیہ. تو ناظرین 90 لاکھ روپے دیکھیں کہ کتنے بڑی تنخواہ ہے، تقریباً کروڑ روپے تو تنخواہ ہی بن جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک گھر ان کا اپنا جو ہے وہ لاہور میں ہے، پھر ایک گھر کرایہ کا انہوں نے کراچی میں لیا ہوا ہے. تو مجھے نیشنل بینک کے مصدقہ ذرائع نے بتایا کہ جو انہوں نے کرائے پہ وہاں پہ لیا ہوا ہے کراچی میں، اس کا کرایہ نیشنل بینک آف پاکستان ادا کرتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 2-3 لاکھ روپے کرایہ، نہیں، وہ 20 لاکھ سے اوپر ہے. ایک صاحب کا کہنا تھا کہ میں آپ کو کاغذ بھیجوں گا کہ اس کا کرایہ 30 لاکھ سے زیادہ ہے. میں نے کہا جی کاغذ بھیج دیں، پھر اس کے اوپر میں کروں گا، لیکن 20 لاکھ سے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ 20 لاکھ سے زیادہ ہے. یار 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہے تو یہ قوم کا، ہے تو یہ اس قوم کا جس کے پاؤں کے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، ہے تو یہ اس قوم کا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہے تو یہ اس قوم کا جس کو لقمہ نہیں مل رہا، ہے تو یہ اس قوم کا جس کے نوجوان بے روزگار ہیں، ہے تو یہ اس قوم کا جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو بابا قوم کی اس قوم کا ہے جنہوں نے یہ پاکستان بنایا تھا کہ ان کے حقوق محفوظ ہوں گے. لیکن یہ کہاں حقوق محفوظ ہوئے؟ یہ تو حقوق محفوظ ہوئے صدر نیشنل بینک آف پاکستان رحمت اللہ حسنی صاحب کے. ان سے پہلے ایک صدر تھے، وہ ایک دوسرے ملک ویسٹ انڈیز کا ایک جزیرہ تھا، وہاں کے وہ سزا یافتہ تھے، وہ بھی صدر بن گئے. یعنی نیشنل بینک کی 75 سالہ جو کارکردگی کے جشن منائے جا رہے ہیں، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس جشن میں اس بات کو کیوں شامل نہیں کیا جاتا کہ جب یہ جشن منایا جاتا ہے تو جو 12 ارب روپے کا بنگلہ دیش کا فراڈ ہوا تھا، تو بھائی جان وہ کون بتائے گا حسنی صاحب؟ اگرچہ اس وقت آپ نہیں تھے، لیکن جو 23 ارب روپیہ ڈوبا ہیسکول میں، اس کا کون بتائے گا؟ آپ نہیں بتائیں گے. اور یہ عمران فاروقی صاحب جو آپ کے دستے راست بن کے گئے ہیں. ناظرین آپ کہتے ہیں ان کا بھی کچا چھٹا ہم کھولیں گے، آڈٹ رپورٹ میں بہت کچھ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو 90 لاکھ روپے بھائی جان نے اپنی تنخواہ کر لی، دوسرا 6 کروڑ روپے جو ہے، 6 کروڑ روپے انہوں نے پرافٹ بونس بھی وصول کر لیا پکے صدر کے طور پہ. اور یہ 90 لاکھ اپنی تنخواہ کی ہے انہوں نے، رحمت علی حسنی صاحب نے، یہ اس دن سے کی ہے جس دن یہ قائم مقام صدر بنے تھے. قائم مقام صدر، حالانکہ قائم مقام یعنی دل بے رحم ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جیب میں کتنا آ رہا ہے، حالانکہ 90 لاکھ جو ہے وہ 90 لاکھ میں پورا سال گزارا کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تللے کیا کریں. پھر ان کا جو لاہور میں گھر ہے، جب یہ کراچی سے لاہور آتے ہیں تو وہ بھی نیشنل بینک کے کھاتے میں سرکاری کھاتا ڈالا جاتا ہے کہ جناب میں لاہور جا رہا ہوں، جہاں اپنے کر رہے ہیں سرکاری کھاتے میں سفر کرتے ہیں. پھر لاہور سے اسلام آباد آتے ہیں، وہ بھی سرکاری کھاتے میں سفر کرتے ہیں. اور نیشنل بینک آف پاکستان میں کئی ایسے ملازم ہیں جو ڈنڈے کے زور پہ جنہوں نے ایکسٹینشن لی ہے، ڈنڈے کے زور پہ آپ حیران ہوں گے، وہ ڈنڈا اٹھا کے نہیں گئے کہ ہمیں ایکسٹینشن دے. میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ڈن ہل کے ڈنڈے، مہنگی ترین سگریٹس کے ڈنڈے جو ہیں وہ باس کو پیش کرتے رہے. پھر ڈنڈے کے زور پہ ہی ہوئی نا توسیع جو ہے، ایکسٹینشن جو ہے. تو یہ نیشنل بینک جو ہے منائے جشن آپ 75 سالہ کارکردگی کا، لیکن عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکے. حسنی صاحب فرانس کے دورے کا صاحب تو وزیر اعظم صاحب آپ سے لیں گے ہی لیں گے، اسحاق ڈار صاحب لیں گے ہی لیں گے، لیکن یہ جو آپ نے قائم مقام صدر کے طور پہ اپنی تنخواہ 90 لاکھ کی ہے، 6 کروڑ روپیہ آپ نے پرافٹ بونس وصول کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مرات لے رہے ہیں. پھر فرانس والے دورے میں آپ پکڑے گئے. لاہور والا کس سرکار، جب اپنے گھر جاتے ہیں کس سرکاری کھاتے میں 90 لاکھ روپے اتنی تنخواہ آپ لے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی میں نیشنل بینک لاہور کا دورہ کرنے جاتے آپ اپنے گھر پہ. یہاں اسلام آباد میں آتے ہیں پھر بھی آپ سرکاری کھاتا کھول لیتے ہیں. اور پھر ناظرین ایک اور سٹوری وہ الگ سے دوں گا. ایک ان کے صاحب ہیں جی نیشنل بینک کے، وہ صرف زوم پہ میٹنگ کرتے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اشرف علی وتھرا صاحب.
وہ 4 لاکھ रुपया زوم کی میٹنگ کا لیتے ہیں, اس کے اوپر ایک الگ سے میں آپ کو کچا چھٹا ان کا کھولوں گا. یہ نیشنل بینک جو ہے, یہ نیشنل بینک جو ہے قومی دولت کا بہت بڑا لٹیرا بینک بن چکا ہے. اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے اگر ایکشن نہ لیا تو یقین مانے ہسنی صاحب کا پھر راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہے. آپ اسی سے دیکھ لیں کہ وہ فرانس گئے تھے, پہلے تو یہ قوم کو بتایا جائے فرانس کرنے کیا گئے تھے, پھر وہ اخراجات بھی بتایا جائیں, کل اخراجات کتنے ہوئے, پھر ان کے جو یہاں پہ معاملات ہیں وہ بھی بتائے جائیں, پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ 90 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ان کے مستقل تقرریاب ہوئی ہے, اور یہ وہ لے رہے ہیں پی ڈی ایم کے پچھلے دور سے, وہ کیوں؟ پھر یہ 6 کروڑ کا پرافٹ, پھر 2 بونس لے سکتے ہیں ہاؤس بلڈنگ فنانس کے حوالے سے, پھر جو انہوں نے کراچی میں گھر لیا ہوا وہ اتنا قیمتی کیوں لیا ہوا ہے کرائے کے اوپر. عوام یہ پوچھتی رہے گی, ہم عوام کی طرف سے کوشچن کرتے رہیں گے, ہم عوام کے نمائندے ہیں, انشاءاللہ تعالی ایسے مسائل کو اٹھاتے رہیں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.